لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم. صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمومنات مسلمین والمسلمات اپنے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے بالاخص آرزو حسن ابن حسن میاں صاحب کی روح کو اصال فرماتے ہیں. آرزو حسن بنت حسن میاں صاحب. بسم اللہ قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد. چھوٹی سی آیت جس کو ہم نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں معبود برحق ارشاد فرما رہا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم. اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھیں گے. عجیب سی آیت ہے کہ اللہ اپنی مدد چاہ رہا ہے. در حقیقت اگر آپ کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھئے کہ اللہ نیاز مند ہے یا بے نیاز ہے تو چھوٹا سا بچہ فوراً کہے گا کہ اللہ بے نیاز ہے. اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، حی ہے. تب پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے، شرط رکھی اس نے کہ اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. کیسے مسئلے کو حل ہو؟ کیا حل ہونا چاہیے؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ یقیناً اگر یہ اہل بیت علیہم السلام نہ ہوتے تو مسائل حل نہ ہوتے. انسان پھنس جاتا اور گمراہی کی وادیوں میں پڑا رہتا. لیکن یہ اہل بیت علیہم السلام ہیں جن کا لطف اور کرم ہے کہ انہوں نے انسان کی انسانیت کو ہدایت کی منزلوں تک پہنچایا ہے اور راہ کمال تک پہنچایا ہے. لہٰذا اہل بیت فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد گویا مخلوق کی مدد ہے. مخلوق کی مدد اللہ کی مدد ہے. یعنی اگر ہم چاہیں اللہ کی مدد کرنا
تو ہمیں مخلوق کی مدد کرنا ہوگی۔ اب مخلوق میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ہر ایک کو اللہ نے خلق کیا ہے، اللہ کی رضا کی نیت سے اگر ہم اس کی مدد کر رہے ہیں تو گویا یہ اللہ کی ہی مدد ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آقا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ یہ خود ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ مبارک رمضان، یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں اللہ نے مدد کا حکم دیا ہے، اور بالخصوص یہ مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کے بڑی تاکید ہے صدقے کی، بے پناہ صدقے کی تاکید ہے، یعنی اتنی تاکید کسی اور ماہ میں نہیں ہے، مہینے میں نہیں ہے، جتنی تاکید اس رجب کے مہینے میں ہے کہ صبح کا الگ صدقہ دو، شب کا الگ صدقہ دو، ظہر کا الگ صدقہ دو، نماز پڑھنے کے بعد صدقہ دو، یعنی اتنا زیادہ تاکید اللہ کر رہا ہے، اتنا زیادہ اہل بیت السلام تاکید کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہارا یہ پیسہ یا تمہاری یہ مدد، کیونکہ مدد صرف خالی پیسے سے نہیں ہے، مدد صرف یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو دیکھا صاحب یہ کھانے کو نہیں، اس کو جو ہے کھانا پہنچا دیے، اس کے بعد کپڑے نہیں، اس کو کپڑے پہنچا دیے، بلکہ مدد وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا میں کی جائے اور اس کے لیے وہ مدد واقع ہو، یعنی اگر ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کی فکری مدد کر دی، وہ گمراہ ہو رہا تھا ہم نے اس کی ہدایت کر دی، یہ بھی مدد کہلاتی ہے۔ یا مثال کے طور پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کپڑے تھے دینے کے لیے، نہ کھانا تھا دینے کے لیے، نہ پیسے تھے دینے کے لیے، نہ ہمارے پاس استعداد اور طاقت اور صلاحیت تھی کہ ہم فکری لحاظ سے مدد کر سکے، تو اللہ نے کہا کہ تم صرف اس کے لیے دعا کرو، یہ تمہاری مدد بن جائے گی، یہ تمہاری مدد بن جائے گی، صرف دعا تمہاری، آؤ بارگاہ معبودی میں دعا کرو کہ فلاں بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، پروردگار اس کی شادی ہو جائے، پروردگارہ فلاں بچے کو جاب نہیں لگ رہی ہے، اس کی جاب ہو جائے، معاشرے میں بہت زیادہ گمراہیاں پھیل رہی ہیں، پروردگار اس معاشرے کو ان گمراہیوں سے نجات دے دے۔ یعنی یہ خود ایک کہنا، یہ خود یعنی کیا ہے، یہ ایک مدد ہے، اور ایسی مدد ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، لہذا فوری طور کے اوپر ہم تمہاری اس دعا کو قبول کریں گے۔ تو اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ یہ ماہ رجب، یہ متبرک مہینہ، پھر آج یہ جمعرات جس کے لیے کہا گیا ہے لیلۃ الرغائب سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے، لیلۃ الرغائب، بڑی تاکید ہے عزیزوں، اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے غافل مت ہونا، یعنی یہ لیلۃ الرغائب جو ہے اس سے غافل مت ہونا، اس لیے کہ یہ وہ شب ہے کہ جو شب قدر سے کم نہیں ہے۔ رغائب جمع ہے رغبت کی، رغبت یعنی میل پیدا کرنا، رجحان پیدا کرنا، ہے نا، یعنی انس پیدا کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے، رغبت کر کے صاحب فلاں سے رغبت بہت ہو رہی ہے، یعنی اس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے آج کی شب کو جھکاؤ رکھا ہے کس کی طرف، اپنی طرف، اور جو بہرحال بزرگان ہیں وہ جانتے ہیں، جو بچے ہیں ان کے لیے، جوان ان کے لیے بیان کرتا چلو کہ آج اس وقت جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جمعرات کو روزہ رکھا جائے، یعنی رجب کی پہلی نوچندی جمعرات ہے نا، جس کو ہم نوچندی جمعرات کہتے ہیں، پہلی جمعرات نوچندی جمعرات کہلاتی ہے، لہذا اس کو روزہ رکھا جائے، اور روزے کے بعد پھر جب مغرب آئے تو مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے یعنی مغربین کے درمیان 12 رکعت نماز ہے، 12 رکعت نماز ہے۔ اس نماز کا یہ ہے کہ بالکل صبح کی طرح ہے، لیکن اس میں 1 مرتبہ سورہ حمد ہے، 3 مرتبہ انا انزلنا ہے، اور 12 مرتبہ قل هو اللہ احد ہے۔ یہ 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، ایسے پہلی رکعت میں بھی یہی پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ انا انزلنا، اور 12 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں ایسے ہی پڑھنا ہے، سلام کے ساتھ پھر کھڑے ہونا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنا ہے، ایک سلام کے ساتھ پورے 12 رکعت نماز کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد بہرحال ہے کہ آپ بیٹھیں، 70 مرتبہ جو ہے وہ درود شریف ہے، 70 مرتبہ جو ہے وہ استغفار ہے، اس کے بعد بھی سجدے میں جائیں، کہیں
سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 70 مرتبہ، پھر اٹھیں اور پھر صلوات و استغفار کر کے اور پھر جو ہے وہ سجدے میں 70 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ساری چیزیں 70 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ اب دیکھیے، اب جو روایت ہے وہ کیا ہے کہ جب یہ آخری سجدہ، یعنی اب جو آخری سجدہ کر کے اٹھے گا 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح جب اٹھے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب سوچیں کہ اگر ہم نے اس کو مس کر دیا تو قسم خدا کی یہ کوتاہی ہماری طرف سے ہے۔ اللہ کہے گا ہم نے تمہارے لیے فیضان جاری کیا تھا، رحمتیں و برکتیں جاری کی تھیں، تم نے خود ہی اپنے آپ کو اس سے سیراب نہیں کیا، اس میں میری غلطی تھوڑی ہے، اس میں تمہاری غلطی ہے۔ اور اللہ آپ دیکھیں اس لیلۃ الرغائب کے لیے اللہ رجب کے مہینے میں شروع کے، یعنی پہلی رجب سے ملائکہ کو خلق کرتا ہے 7ویں آسمان پر، اور ملائکہ آواز دیتے ہیں کون ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، کون ہے جو اللہ سے رغبت چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی مشکلات کو حل چاہتا ہے، کون ہے جو استغفار کی جو ہے وہ جزا چاہتا ہے، کون ہے جو اللہ سے محبت چاہتا ہے۔ یعنی یہ ملائکہ آواز دے رہے ہوتے ہیں، یعنی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، آؤ ہماری طرف، جبکہ ہم سب گناہ گار، ہم سب خطا کار، اتنے گناہ کیے کہ ہم کو خود علم نہیں ہے، اور ایسے ایسے گناہ کیے نہیں پتا، اگر وہ ایک گناہ بھی اللہ کی نظر میں آ گیا تو پھر بخشش بھی مشکل ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے تمہارے عمر میں کتنے رجب گزار دیے، لیکن تمہارے اندر کتنی توفیق ہوئی کہ اس لیلۃ الرغائب کو تم درک کر سکو۔ یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تاکہ کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم نے روزہ رکھا کیوں؟ اللہ کے لیے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ روزے کے ذریعے تمہارے اندر کے جتنے بھی شبناک غذا تھی، جو تم نے مشکوک کھانا کھایا تھا، جو تم نے نجس کھانا کھا لیا تھا، اللہ اس روزے کے صدقے میں کیا کرے گا؟ اس کو زائل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا ہم تمہارے لیے جنت تلاش کر رہے ہیں، ہم تمہارے لیے جنت بنا کے رکھا ہے، ہم نے تمہارے لیے جنت میں قصر بنائے ہیں، تو ہم نے تمہارے لیے جنت کی بہترین نعمتیں دی ہیں، تم کیوں نہیں وہاں کے لیے آمادہ ہو رہے ہو؟ کیوں اس دنیا میں پڑے ہوئے ہو؟ وہ دنیا جو تمہیں کچھ دینے والی نہیں ہے، آخر میں سوائے موت کے اور کچھ آنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں تمہیں چند چیزیں ملیں گی، وہ کیا ہوگا؟ وہ لباس ہوگا جو سفید ہوگا، جس کو تم کو پہنا دیا جائے گا، اور تمہارے بچے ہوں گے جو قبر تک تم کو پہنچا دیں گے، اور تمہارا ایمان اور عمل ہوگا، بس اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہ کوئی شہرت ہوگی، نہ کوئی دولت ہوگی، نہ کوئی مال ہوگا، نہ کوئی منصب ہوگا کہ صاحب یہ بڑے مطلب پروفیسر ہیں تو لہٰذا ان کی قبر الگ ہونی چاہیے، یہ بیچارہ جو ہے وہ رکشے والا ہے اس کی قبر الگ ہونی چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ اللہ کے یہاں جو حساب کتاب بلندی و پستی کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کا عمل اور اس کا ایمان۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہماری مدد کرو۔ مدد کیسے کرو؟ مخلوق کی مدد کر کے کرو۔ تم نے روزہ کھلوا دیا کسی کا، بے پناہ ثواب ہے، بے پناہ ثواب، روزہ کھلوانے کا بے پناہ ثواب۔ تم نے روزہ کھولا، صدقہ دیا، دیکھیے ہمارے کیا تو بہت زیادہ تاکید ہے نا، حتیٰ مولا کائنات کو آپ دیکھیں کہ حالت رکوع میں صدقہ دے رہے ہیں، حالت رکوع میں۔ ہم جیسے اگر جاہل ہوتے تو اس کو کہتے بھئی ابھی کھڑے رہو ہیں، یہ کون سی بات ہو گئی، ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن مولا کائنات جانتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، یعنی یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن جو صدقہ دے رہے ہیں اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے، اور جیسا ہی صدقہ دیا ویسا ہی آیت نازل ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، ویسے ہی آیت نازل ہو گئی۔ ہاں تو اللہ خود چاہ رہا ہے کہ ہم نے بندے کے منزلت کو بڑھائیں، اس کو برکتیں عطا کریں۔
یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم تعلیمات قرآن تو تعلیمات اہل بیت پر عمل کریں گے عزیزو. اگر یہ ہم کام کر رہے ہیں، آج ہم نے روزہ رکھا، روزہ کھولتے وقت ہم نے صدقہ دیا، اس صدقے کو ہم نے کسی مستحق تک پہنچا دیا. اچھا صدقے کا جو بہرحال میں اس سے پہلے مجالس کو پڑھ چکا ہوں، یعنی پورے صدقے کے اوپر ہی پڑھی تھی کہ اس کو چھوانا ہوانا نہیں ہے، کہیں اسلام میں چھوانا نہیں لکھا ہے. اصل صدقہ کیا ہے کہ قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ کہہ کر کے وہ چیز کسی کو دی جائے تو یہی کہلاتا ہے صدقہ. یہ صدقہ کہلاتا ہے، اور یہی صدقہ قابل قبول بھی ہے. ہم 7 مرتبہ اس کو گھمائیں، یہ سارے کام کریں، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. صدقہ کیا کہلائے گا؟ جو محقق ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ ہے قربتاً الی اللہ، ہے نا. جیسے آپ خمس دیتے ہیں، جیسے آپ فطرہ دیتے ہیں. فطرہ کیا ہے؟ صدقہ ہے نا. کہ فطرہ گندم دیتا ہوں میں 100 واجب قربتاً الی اللہ، چونکہ وہ واجب ہے لہٰذا وجوب کی نظر کرتے ہیں. یہ صدقہ مستحب ہے لہٰذا آپ قربتاً کی نیت کرتے ہیں، قربتاً الی اللہ کی نیت کرتے ہیں. لہٰذا بہت تاکید ہے عزیزو. یہ صدقہ عظیم چیز ہے، قسم خدا کی عظیم. مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس صدقے کے سلسلے میں لوگ کو پتہ چل جائے تو وہ قرض لے کر کے صدقہ دیں. ہاں، قرض لے کے صدقہ دیں. لہٰذا آپ قرآن کی آیات کو اگر دیکھیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے صدقے سلسلے سے کہ اے حبیب اب ان کے مال سے صدقہ لیجئے، اور جب آپ ان کے مال سے صدقہ لیں گے تو ہم ان کو، ان کے ظاہر کو اور ان کے باطن کو پاک کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے حبیب آپ ان کے مال سے صدقہ لیجئے، ہم ان کے ظاہر کو بھی پاک کریں گے، ہم ان کے باطن کو پاک کریں گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اچھا پھر ہم سب گناہ گار ہیں کہ نہیں، خطا کار ہیں کہ نہیں ہے؟ بھئی اللہ چاہ ہی رہا ہے کہ ہم کو اللہ پاک کرے، اللہ ہم کو طاہر کرے. تو کیسے طاہر ہوں گے ہم؟ کہا اس کے ذریعے طاہر ہوگے، صدقے کے ذریعے. اور حکم اس کو دے رہا ہے، اللہ کو دے رہا ہے، حکم اس کو دے رہا ہے، رسول کو دے رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حکم رسول کو دے رہا ہے پروردگار کہ حبیب آپ ان کے مال صدقہ لیے تو طاہرہم وتزکیہم بہا، ہم ان کے ظاہر کو پاک کریں گے اور ان کے باطن کو پاک کریں گے. فصل علیہم منا صلاتک سکن لہم، اور حبیب آپ ان کے لیے دعا کیجئے. کس کے لیے؟ جس نے صدقہ دیا ہے یا جس کی طرف سے صدقہ دیا گیا ہے. کون دعا کر رہا ہے؟ حبیب دعا کر رہا ہے. کون دعا کر رہا ہے؟ قاب قوسین و ادنیٰ پر فائز دعا کر رہا ہے. کون دعا کر رہا ہے؟ جس کی وجہ سے پوری کائنات خلق ہوئی ہے، وہ دعا کر رہا ہے. اب سوچیں جب وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا، جب 40 مومن بیٹھ کے دعا کریں تو دعا رد نہیں ہوتی ہے، تو جو کل ایمان ہے وہ دعا کرے تو کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ذریعہ بتایا ہے کہ تم اپنے ظاہر و باطن کو کیسے پاک کرو گے. کہ صدقے کے ذریعے پاک کرو. صدقہ دیا، اللہ نے تمہارے ظاہر کو پاک کر دیا، اللہ نے تمہارے باطن کو پاک کر دیا. اور پھر جب حبیب کی دعا ہمارے پاس آئے گی تو ہم اس کو سکون عطا کریں گے جو اس کا سکون کے چکر میں پھر رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. یا حسین یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ہم کیا کریں گے؟ سکون دیں گے. آج ہم سب سکون کے پیچھے ہیں کہ نہیں. اے سی کیوں لگوا رہے ہیں؟ تاکہ سکون ملے. انویٹر کیوں ہے؟ تاکہ اندھیرے سے مشکل ہوتی ہے، سکون روشنی سے ملے، ہے نا. آدمی مریض ہے، ڈاکٹر کیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ سب سکون کے لیے جا رہا ہے. یعنی تمام چیزیں اس وقت جو پیسے آدمی کما رہا ہے، محنت و مشقت کر رہا ہے، تمام چیزیں کیوں؟ تاکہ سکون حاصل کر سکے. اور سکون ہے ہی نہیں. سکون ہے ہی نہیں. سکون کہاں رکھا ہے اللہ نے؟ کہ سکون ہم نے رکھا ہے یا جنت میں رکھا ہے یا پھر نبی کی دعا میں رکھا ہے.
یا جنت میں ہے سکون یا پھر نبی کی دعا میں سکون ہے. لہٰذا یہاں پر حکم ہو رہا ہے کہ حبیب آپ اس کے لیے دعا کیجئے. یعنی صدقہ دینے والے کا مرتبہ اتنا ہے کہ نبی جیسا اس کے لیے دعا کرے, اور جب دعا کرے گا تو سکون ملے گا, اور سکون ملے گا تو انسان مرحلے کمال تک پہنچے گا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ہے نا, لہٰذا بڑی تاکید ہے یہ ماہ میں کہ آپ صبح میں اٹھیں تو صدقہ دیں, مرحومین کا صدقہ دیں, اپنے عزیز و اقارب کا صدقہ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم صدقہ دے رہے ہیں اللہ اس سے ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کرے گا. اور ہر ایک کو صدقہ دیں کہیں بیٹا تم کہو, یعنی اس کو اس کے ہاتھ میں پیسے دے کہیں کہ تم دو اس کو, ایسا نہیں کہ ہم ہی دے 2 روپے کہیں سب صدقہ ہو گیا, نہیں. جبکہ آپ دیکھیں کہ اہل بیت السلام کا جو ہمارے لیے چونکہ رول ماڈل ہیں, کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ صدقہ دیا, کس طرح سے خیرات کی ہے کہ سب کے سب روٹیاں دے رہے ہیں. آنے والا ایک ہے نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے کھانا کھلایا ہے. کس کو؟ یتیم کو, اسیر کو, مسکین کو. آنے والا ایک ہے, دینے والے 7. اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو اعوذ باللہ یہ غیر عقلی بات ہو گئی کہ ایک آدمی کو کھانا دے دیتا, ٹھیک تھا, آخر میں 6 آدمیوں میں 7 کا ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا. نہیں پتا میں اپنی بات کو پہنچا پایا نہیں پہنچا پایا, ہے نا بھئی. آنے والا ایک ہے, ایک آدمی کھانا دے دیتا اور 6 جو بچتے وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے, سب روزہ کھول لیتے, سب کا پیٹ بھی تقریباً سیر ہو جاتا. لیکن نہیں عزیزو, تاریخ نے لکھا ہے کہ سب نے دیا, حتیٰ امام حسن امام حسین نے بھی دے دیا. کہا دے کیوں رہے ہو؟ کہا دے اس لیے ہیں کہ اگر اماں دیں گی تو مدد ان کی ہوگی, ابا دیں گے تو مدد ان کی ہوگی, ہم دیں گے تو مدد ہماری ہوگی. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. یا لے ایک صلوات پڑھ دے محمد یعنی سب کے سب دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم. یہ اہل بیت کا جو ہمارے رول ماڈل بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی نہیں بلکہ گھر کے ہر فرد دے, تاکہ ہر فرد کو اللہ طاہر کر سکے. اللہ ظاہر طہارت بھی دے, اللہ باطنی طہارت بھی دے, اور اللہ رسول اس کے لیے دعائے خیر کر سکے. ہاں قرآن کی آیت ہے عزیزوں. لہذا ہم چاہیں ہم سکون پانا, ہم چاہیں اپنے آپ کو طاہر پانا, تو ہمیں صدقہ دینا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہاں نہیں ہے عزیزو. اور بہترین یعنی کہ روایت میں ہے کہ بلاؤں کو رد کرنے والی چیز ہے صدقہ. بلاؤں کو, بڑی بڑی بلاؤں کو رد کرتا ہے صدقہ. یہ ہم سمجھ نہیں سکتے, اس کو جان نہیں سکتے اس کو. امام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان جان جائے صدقے کے بارے میں تو قرض لے کر کے صدقہ دے گا, قرض لے کے صدقہ دے گا. اس لیے کہ پتا ہے کہ آج قرض لے کے صدقہ دیں گے تو اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے گا, اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں مثلا, ہے نا, پیسے کے ذریعے, لباس کے ذریعے, ہے نا, کسی کو نوکری دلا دی, کسی کو یعنی موٹیویٹ کر دیا, تو ہم اپنا احسان اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے, ہم نہ کرتے تم کہاں ہوتے, ہے نا. ہوتا نہیں ہوتا ایسا. بس مثال طور پر اگر ہم نے کسی کو نوکری دلائی ہے اور ہمارا گھر سرفراز گنج میں ہے, وہ ملا ہم کو یہاں کہیں نور باڑی میں, اور ہمارے ہاتھ میں سبزی تھی, ہم نے کہا جاؤ بھیا گھر دے کے آ جاؤ. اب سوچے کہاں نور باڑی اور کہاں سرفراز گنج, چونکہ ہم نے اس کو نوکری دلائی ہے لہٰذا وہ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ وہ جائے گا. کیوں جائے گا؟ کہ مولوی صاحب نے نوکری دلائی ہے, اور مولوی صاحب اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ گھر دے کر کے آؤ. یعنی ہم کو جتانا یہ ہے کہ ہم نے دلایا ہے لہذا تم ہمارے تحت ہو, تمہارے تحت ہو. آج ہمارے معاشرے میں ایسے ہی پایا جا رہا ہے. لیکن جو اہل بیت سلام فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اسی آیت یطعمون الطعام کے بعد کیا ہے؟ امام ایک صلوات پڑھ دیں محمد.
اس آیت کے بعد کیا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یعنی ہم نے جو کھانا کھلایا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے. لا نرید منکم اجرا و شکورا، یعنی نہ ہم تم سے کوئی اجر چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں، یعنی کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے تب اللہ مدد کرتا ہے. اس بات پر دے محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، ہے نا. تو مسئلہ یہی ہے کہ اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تم سے کوئی ضرورت نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اہل بیت دیتے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بھئی یہ ہمارے پر ضروری ہے، یہ ہماری انسانیت ہے، یہ ہمارے اوپر جو احسان ہے ان کا شکریہ ادا کرنا، لیکن ان کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ہم جب کرتے ہیں تو شکریہ ادا نہیں کیا. بتائیے اتنا بڑا کام کر دیا، کم سے کم ایک زبان ہلا دیتے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے لیے نہیں تھا، اپنی ذات کے لیے تھا. اور جب ذات کے لیے ہوگا تو اللہ مدد نہیں کرے گا. اللہ کہہ رہا ہے جو مدد ہو وہ میرے لیے ہونی چاہیے، اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے. صلوات پڑھ دیں محمد والے ہے نا. لہذا بڑی تاکید ہے صدقے کے لیے عزیزوں اس میں، تاکہ ہم اپنے رزق میں اضافے کے لیے ہم صدقہ دیں. نیت کریں کہ پروردگار یہ صدقہ ہے ہمارے رزق کے اضافے میں، پروردگار یہ صدقہ ہے ہماری بیماری کے لیے، پروردگار یہ صدقہ ہے ہمارے گھر پر برکتیں نازل ہونے کے لیے. یعنی ہر ایک کا صدقہ ہر ایک کی نیت سے نکلے گا. ہر ایک کا صدقہ ہر ایک کی نیت سے نکلے گا. الگ بات ہے کہ اب اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے تو وہ ایک ہی اس میں صدقہ نکال سکتا ہے. لیکن اگر گنجائش ہے تو اللہ دیکھ رہے نا بھائی جیب میں کیا ہے. یہ آپ نہیں دیکھ رہی میرے پاس کیا ہے، یہ ہم نے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھ رہے ہیں کون سا نوٹ نکلتا ہے نا، چھوٹا سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے، یہ اندر ہم خود تلاش کر رہے ہیں. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے. آپ نہیں دیکھ رہے مولانا صاحب کے پاس کتنے پیسے ہیں. تو اللہ کے اعتبار سے ہمیں مدد کرنی ہوگی. ہاں اگر ہماری استطاعت 1000 روپے کی ہے تو ہم 1000 دیں تاکہ اللہ 1 لاکھ روپے ہم کو دے. کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم 1 نیکی کرو گے تو ہم اس کے 10 گنا تم کو دیں گے. ہاں لیکن اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لہٰذا دیکھیں آپ کہ بڑی تاکید ہے اس مہینے میں. اس کے بعد پھر استغفار کی بڑی تاکید ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ کہا. صبح میں جب نماز صبح کے بعد بیٹھو تو 70 مرتبہ کہو استغفر اللہ واتوب الیہ، اور رات میں سونے سے پہلے یا عشاء کے بعد تم 70 مرتبہ استغفار پڑھو. اللہ اس ماہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ کیوں اتنی تاکید کی جا رہی ہے؟ کہ اس لیے تاکہ تم ماہ مبارک رمضان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکو. ہاں پریپیئر کر سکو. ابھی سے اگر تمہارے اندر طہارت نہیں جائے گی، کثافت نہیں نکلے گی، تو رمضان آنے میں تم صرف خالی روزہ رکھو گے، تمہارا فاقہ ہوگا لیکن روزہ محقق نہیں ہوگا. کہ تمہارے اندر وہی کینہ، وہی حسد، وہی عداوت پائی جا رہی ہوگی، وہی آپس میں ٹکراؤ، وہی لڑائی جھگڑے، وہی فساد پایا جا رہا ہوگا. تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ صبح اور شام کا یہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا ہے. لیکن تم ابھی سے اپنے آپ کو پریپیئر کرو تو اس طرح سے اللہ تمہارے گناہوں کو تمہارے اندر طہارت لے کر کے آئے گا. اور جب تم ماہ مبارکہ میں وارد ہوگے تو تم شبہ قدر کو بھی در کر سکو گے. صلوات پڑھ دے محمد والے. لہذا بہرحال اہل بیت السلام کا لطف و کرم قسم خدا کی. بہرحال ہم مجلسوں میں کہتے ہیں کہ اہل بیت کا لطف و کرم ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں اس معبود برحق کا کہ جس نے ہمیں شیعہ گھرانے میں پیدا کیا ہے، اور والدین کا کہ جنہوں نے ہمیں شیعہ رکھا، جو اس فرش عزا تک لے کر کے آئے. اگر یہ والدین ایسے نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے. لہٰذا 2 کا شکریہ ضرور ادا کریں. ایک اپنے ماں باپ کا کہ جنہوں نے اس حسین سے ہم سب کو وابستہ رکھا، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری عزت ہے قسم خدا کی. اور وہ خدا کہ جس نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا اس کا بھی شکریہ. نہیں تو پتہ نہیں کہاں پیدا ہوتے. ہو سکتا تھا بڑے امیر گھرانے میں پیدا ہو جاتے، لیکن شراب ہوتی، جوا ہوتا، ایسا ہی ہوتا، زندگی ختم ہوتی. جب مرتے تب پتہ چلتا.
لیکن یہاں کے اوپر کیا ہے، یہاں پہ اگر ہماری فقر سے زندگی گزر جاتی ہے، فقر و فاقے سے زندگی گزر جاتی ہے، لیکن جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو سب سے پہلی دیدار کس کا ہوتا ہے؟ مولا کائنات کا دیدار ہوتا ہے. یعنی تمام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا کائنات کا دیدار ہوتا ہے، اور ساری مشکلیں حل. اگر 60 سال 70 سال اس نے زندگی میں مشکلیں برداشت کی ہیں، اور اس کے بعد پھر چہرہ اگر نظر آ جائے مولا کائنات کا، تو کوئی غم رہے گا؟ کوئی غم نہیں رہے گا، اس لیے کہ مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. اور کہا گیا ہے کہ جو اہل بیت کے یا مولا کائنات یا ائمہ معصومین کے چہرے کو دیکھے، اللہ اس کو سرور عطا کرتا ہے. ہاں، اللہ اس کو خوشی عطا کرتا ہے، اور جب خوشی اللہ کی طرف سے ہو تو یہ ساری چیزیں اصلاً آدمی فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے. لہٰذا ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، کس لیے؟ تاکہ امام کا چہرہ دیکھنے کے لائق بن سکے ہم. ہاں، اس ماہ میں جو ماہ رجب ہے، اور چونکہ مولا کی ولادت کے ایام بھی ہیں 13 رجب کو، لہٰذا ہم امام کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اور بالخصوص امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. ہے نا، علماء کہتے ہیں کہ یہ مہینہ اور خود شعبان کا مہینہ وہ ہے جس میں تم اپنے امام زمانہ کے ظہور کی دعا ضرور کرو. بہت دعا کرو، اس کے لیے وقت نکالو، جب تمہیں موقع ملے تب تم اس کے لیے دعا کرو. نہیں کہہ سکتے تم اتنا کہ اللہم عجل لولیک الفرج، اتنی چھوٹی سی دعا، اللہم عجل لولیک الفرج. یہ نہیں کہہ سکتے پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمینہ سازی فرما تاکہ امام ظہور فرما سکیں. یعنی ہم دعا ضرور کریں، بھولیں نہیں ان ایام میں. ایسا نہ ہو کہ ہم جب نماز میں بیٹھیں اور مولانا صاحب پڑھیں یا ہم پڑھیں تبھی وہ یاد آئے، بلکہ ہمیں ان ایام میں جب بھی ہم خالی ہوں تب ہم اس دعا کو پڑھیں. کیوں پڑھیں؟ بس ایک واقعہ ہے، اسے ربط مصائب. ایک صلوات پڑھ دیں محمد آن پر. چونکہ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہے آج، لہذا آپ دیکھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج، ہے نا، کہ دعا کرنا جو ہے امام کے لیے کتنا بہترین عمل ہے. اور اس کا عکس العمل کیا ہوتا ہے وہ ہے خود امام علی نقی علیہ السلام کو جب گرفتار کر کے لایا جا رہا ہوتا ہے حاکم کے پاس، تو ایک شخص ہوتا ہے جس کا نام ہے یوسف ابن ابراہیم. یہ مسیحی ہے. یوسف ابن ابراہیم بھی یعنی اس کے اوپر بھی کچھ کیس ہوتے ہیں راز فاش کرنے کے، کہ اس نے حکومت کے رازوں کو فاش کر دیا ہے، لہٰذا اس کو بلایا گیا ہوتا ہے حکومت کی طرف سے کہ اور آ کر کے اپنی صفائی دو. یہ بھی آیا ہوتا ہے اور ادھر مولا کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے. اتنے میں اس کی نظر جب مولا کے اوپر پڑتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اتنا خوبصورت سا جوان ہے، اتنا، اور پھر حاکم اتنا ظالم ہے، جابر ہے، نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، نہیں پتہ کیا کرے گا. اب سوچیں کون ہے یہ؟ مسیحی ہے. جب اس نے مولا کے چہرے کو دیکھا، اس کے اندر ایک عجیب ہمدردی پیدا ہوئی. اس نے دعا کی. کیا دعا کی؟ کہ پروردگارا تو کریم و رحیم ہے، اس جوان کے اوپر اپنی رحمت برکت نازل فرما، اور اسے اس ملعون ظالم سے کی پناہ سے محفوظ فرما. یہ صرف اس نے دعا کہاں کی؟ اپنے دل میں کی. توجہ چاہ رہا ہوں آپ کے ہاں. اس نے دعا صرف دل میں کی کہ اس جوان کو لے جایا جا رہا ہے، نہیں پتہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، پروردگار تو اس ظالم حکومت سے اسے محفوظ فرما. یہ دل میں کی تھی کہ اتنے میں جب مولا کا ناقہ ادھر سے گزرا تو ایک مرتبہ مولا نے سر نکالا، کہا ابراہیم، یوسف ابن ابراہیم، تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی. جیسے ہی یوسف ابن ابراہیم نے اپنا نام سنا، پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کون ہے جس کو میں جانتا نہیں، جس کو میں پہلی ملاقات ہے، میں جانتا نہیں ہوں، یہ مجھے نہیں جانتا ہے. آخر ماجرا کیا ہے، کہ یہ آخر بات کیا ہے؟ پھر مولا کہتے ہیں کہ اے یوسف ابن ابراہیم، یاد رکھو اللہ، ہم تمہارے لیے 3 دعا کر رہے ہیں.
اس کی ایک دعا مولا کی 3 دعا کا وہ 3 دعا کیا ہے کہ دیکھو پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ تمہیں طول عمر عطا کرے، دوسری دعا یہ ہے کہ تم اپنے زمانے کے سب سے امیر آدمی رہو، اور تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ تمہیں کثرت اولاد عطا کرے۔ اور پھر فرماتے ہیں اے یوسف بن ابراہیم یاد رکھو یہ جو تمہارے ساتھ واقعہ پیش آئے گا، لیکن تم مومن نہیں ہوگے، تم ہم پر ایمان نہیں لاؤ گے، لیکن یاد رکھو جب تم اس واقعے کو اپنے بیٹوں سے بیان کرو گے تو تمہارے بیٹے ہم پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پتا چلا کہ اگر ہم اپنے امام کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میرے امام کو حفاظت میں رکھنا، نظر بدحسوسات سے محفوظ رکھنا، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، تو یقین جانے امام بھی ہمارے لیے دعا کو ہوتے ہیں۔ اب جتنی دعا امام سے ہم چاہیں گے اتنا ہمیں کرنا ہوگی امام کے لیے۔ اس بات پڑھ دیں محمد والے ہے نا۔ اب ہم چاہیں جتنی دعا امام سے لینا اتنی دعا ہمیں امام کے لیے کرنا ہوگی۔ پھر روایت کے تاریخ آگے بڑھتی ہے اور یہاں تک کی بات پہنچتی ہے کہ امام کی تینوں دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ محقق ہوتی ہیں۔ اللہ اس کو طول عمر عطا کرتا ہے، 100 سال سے اوپر ہو جاتا ہے وہ۔ اس کے بعد کثرت اولاد ہوتی ہے، تقریباً روایت میں ہے 10 یا 12 اس کے بیٹے ہوتے ہیں، اور اپنے زمانے کا سب سے امیر آدمی ہوتا ہے۔ اور جب اس کی آخری وقت ہوتا ہے اپنے بچوں کو بلاتا ہے اور پھر اسی واقعے کو نقل کرتا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا تھا اور بیٹا ہمارے سامنے، اور امام جو بھی تھے وہ انہوں نے ہمیں ان 3 دعاؤں کو عطا فرمایا، اور وہ 3 دعائیں محقق ہو گئیں۔ جیسے ہی بیٹے سنتے ہیں فوراً ایمان لے کر کے آتے ہیں، یقیناً وہ ولی خدا ہوگا۔ اسی وقت اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین جانے اگر ہم اپنے امام وقت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو امام بھی ہمارے لیے دعا گو ہیں، اور جب امام دعا گو ہوں گے تو ہمیں سکون ملے گا، ہمیں آرام ملے گا، ہماری زندگی خوبصورت گزر جائے گی قسم خدا کی۔ لیکن ہمیں کیا ہوگا؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ امام کے لیے دعا اللہ کی مدد ہے، اور جب ہم اس کے لیے دعا کریں گے تو پھر اللہ ہمارے لیے مسائل کو حل کرے گا۔ لہذا سیدھی سیدھی بات ہے کہ اگر ہم چاہیں اللہ سے مدد حاصل کرنا تو اللہ نے شرط رکھی ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ہی اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تم مدد نہیں کرو گے تو بھی بھول جاؤ کہ تم جتنی نمازیں پڑھ ڈالو، روزے رکھ ڈالو، کچھ کر ڈالو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ مدد چاہیے اگر تم کو اللہ کی تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں دوسرے کی مدد کرنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مدد اپنے لیے کریں، سامنے والے پر اپنا احسان نہ رکھیں، بلکہ اس کا احسان اپنے اوپر رکھیں کہ اگر تم نہیں قبول کرو گے تو اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں تبھی نعمتیں عطا کرے گا جب تم اس نعمت کو قبول کر لو گے۔ اللہ تبھی ہم کو شفا بخشے گا کہ جب تم اس پیسے کو قبول کر کے تم اپنے لیے دوا لے کر کے آؤ گے۔ اللہ تبھی ہمارے گھر میں برکتیں نازل کرے گا، بیٹیوں کی اچھی زندگی ہوگی جب ہم کسی بیٹی کی شادی میں پیسے دیں گے، تب ہے نا، جس کے لیے اسی کے اللہ مدد کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمارا معاشرہ اس وقت بڑے مشکلات میں جوجھ رہا ہے نا۔ آپ دیکھیں یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن جب یہ اکٹھا ہو جاتی ہیں تو برابر آ جاتی ہیں، اس میں کوئی چھوٹی بڑی نہیں رہتی۔ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، یعنی تم الگ الگ ہو تو چھوٹے بڑے ہو، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی پیسے والا ہے، کوئی آئی کیو والا ہے، کسی کے پاس زیادہ استعداد ہے، کوئی بافضیلت ہے، کوئی مقام منصب پر ہے، لیکن جب یہ اکٹھا ہو جائیں گی تو سب برابر ہو جائیں گے۔ یعنی جب تم سب مل جاؤ گے تو معاشرہ ترقی کر جائے گا، اور معاشرہ ترقی کرے گا تو امام کے آنے میں جلدی ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے، امام کے آنے میں جلدی ہوگی۔ لہذا آپ دیکھیں کہ اسی لیے جو ایصال ثواب رکھا جاتا ہے یہ بھی کیا ہے؟ مرحومین کی مدد ہے قسم سے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ۔ ابھی آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن لوگوں نے بھی 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کی ہے، یعنی 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت ایک قرآن کا ثواب ہے، ایک قرآن کا ثواب۔
اگر یہاں مثال کے طور پر 40 لوگ ہیں تو 40 قرآن اس کو بخش دیے گئے. کم ہے یہ؟ یعنی ایک لمحے میں اہل بیت السلام نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یعنی ہمیں پورا قرآن بھی نہیں پڑھنا پڑا اور قرآن کا ثواب بھی اس تک پہنچ گیا. کیا چاہیے ہم کو بتائیں؟ چاہیے کچھ؟ قسم سے چھوٹے چھوٹے عمل ہمارے زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. ہم مرحومین کے زندگی میں اضافہ اور ان کی بلندیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. جیسے امام صادق کی حدیث ہے, نہیں پتا میں اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اب سوچیں چھوٹی سی بالکل دعا ہے, بالکل چھوٹی سی دعا کہ جب قبرستان جاؤ تو قبرستان میں جب بیٹھو تو روبِ قبلہ ہو کے بیٹھو ہوا, چونکہ ہر چیز کے آداب ہیں. لیکن ہم لوگ کہاں وقت ہے اتنا کہ ہم لوگ سیکھیں سب چیزوں کو. سیکھنے کا وقت نہیں ہوتا ہم لوگ کے پاس کہ وارد قبرستان ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا. تمام آداب بیان کیے گئے. میں بس یہاں پر آتا ہوں چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ روبِ قبلہ ہو کے بیٹھو. یعنی اگر قبر ایسے ہے اور قبلہ اس طرف ہے تو تم کو یہاں بیٹھنا ہوگا. نارملی آدمی سرانے بیٹھ جاتا ہے, کبھی آدمی پیتی بیٹھ جاتا ہے, کبھی آدمی جو ہے وہ پشت میں قبلہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن کس طرح سے ہونا چاہیے؟ جو آداب ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے روبِ قبلہ ہو کے بیٹھو. وہاں بیٹھنے کا بولا گیا ہے, بیٹھنے کو. بعض اوقات دیکھیے آدمی چونکہ نئے کپڑے پہنے ہوتا ہے, کریز نہ خراب ہو جائے, مٹی نہ لگ جائے, لہذا کھڑے ہی کھڑے جو ہے فاتحہ ایسے کر کے پڑھ دیتا ہے. در حقیقت روایت میں کیا ہے کہ نہیں, بیٹھ کے قبر کے اوپر ہاتھ رکھو. ہاں, قبر پہ ہاتھ رکھو اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. یہ پوری جو درود کہا گیا ہے, پورا درود اس کو ہے کہ وعجل فرجہم تک ہے. 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد تو اللہم انی اسألوک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا, کیونکہ ان کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ یاد رکھیں گے, ان کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. اگر بارگاہ معبودی میں عزت لینا ہے تو ان کے سامنے سر جھکانا ہوگا. جتنا سر جھکاتے جاؤ گے اللہ اتنا تعظیم دیتا چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے ہے نا. اور پھر پڑھو اللہ تعذب ھذا المیت, اللہ تعذب ھذا المیت. امام فرماتے ہیں کہ تم نے پڑھا اس دعا کو, پھر ہاتھ اٹھا لو, پھر ہاتھ رکھو اور پھر یہی کہو 3 مرتبہ 11 مرتبہ درود پڑھ کر کے اس کے بعد پھر اللہم انی اسألوک بحق فاطمہ ابیہا بالہا بنیہا. اس کے بعد اللہ تعذب ھذا المیت, پھر اٹھاؤ اور پھر 3 مرتبہ رکھو. امام فرماتے ہیں جب 3 مرتبہ سے اٹھاؤ گے نا ہاتھ, جیسی تمہارا ہاتھ اٹھے گا اللہ اس صاحب قبر سے عذاب کو اٹھا لے گا. اللہ اس صاحب قبر سے عذاب کو اٹھا لے گا. اب سوچیں اگر خدا نخواستہ کسی کوئی مبتلا ہو اور ہم نے جا کر چھوڑ, کتنی دیر لگی؟ اچھا بتائیے آپ کو ہمیں پڑھنے میں کتنی دیر لگی؟ جس کے اوپر یہ مشکل تھی اس کی بڑی مشکل تھی. قسم سے ہم نے 1-2 منٹ میں اس کو جو ہے حل کر دیا, لیکن اس کی ایک بڑی مشکل حل کر دی. قسم خدا کی جب مشکل اس کی حل ہوگی تو کہے گا یہ کیسے حل ہوا؟ کہ فلاں صاحب آئے تھے تمہاری قبر کے اوپر اور انہوں نے تمہارے دعا کی تھی. قسم خدا کی بارگاہ معبودی میں دعا کرے گا, اے پروردگارا اس نے مجھے نجات دی ہے تو اسے نجات دے دے, اس نے مجھے بچایا ہے تو اسے محفوظ فرما, اس نے مجھ پر رحم و کرم کیا ہے تو اس پر رحم و کرم کر. یہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وثبت اقدامکم, اور اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا. عزیزو لہذا آپ دیکھیں تعلیمات اہل بیت کم نہیں ہے عزیزو, یعنی ایک ایک موضوعات کے اوپر اہل بیت السلام نے بہترین اور بہترین باتیں کی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ تمام چیزیں بیان نہیں کی جاتی ہیں کہ خود قبرستان سلسلے سے جو باتیں اہل بیت نے بیان کی, یقین جانے وہ کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی, کسی مذہب میں نہیں. اس میں فائدہ دونوں کا ہے, یعنی اس میں میرا فائدہ بھی ہے, جو ہم پڑھ رہے ہیں فائدہ میرا بھی, اس لیے کہ دعا کرے گا دعا میرے, ہم خود محتاج ہیں دعا کے. یعنی ہم اپنے لیے دعا کریں گے تو پوری نہیں ہوگی, اصلاً ہمارے لیے کوئی دوسرا دعا کرے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک کی زبان دوسرے کے لیے معصوم ہے.
یعنی ہم نے چونکہ خطائیں کی ہیں، کتنی غیبتیں کی ہیں، کتنا گالی گلوچ تو میں ساری الٹی سیدھی باتیں اس زبان سے کی گئی ہیں، تو ہم اپنے لیے دعا کریں گے تو یہ پوری نہیں ہوں گی. پوری کب ہوں گی؟ جب ہمارے لیے کوئی دوسرا کرے. اس لیے اس کی زبان میرے لیے کیا ہے؟ معصوم ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ اہل بیت السلام ہیں کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہی ہے وہ جو تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونے عمل ہیں، لہٰذا سیکھ انہیں سے لینا ہے عزیزوں. لیکن ان اہل بیت السلام کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ آج شہادت ہے امام ہادی علیہ السلام کی. جرم کیا ہے آخر؟ ہدایت کرنا ہے. امام ہادی علیہ السلام مسجد نبوی بیٹھے رہتے تھے، جو بھی آتا تھا اس کی مدد کرتے تھے، جو بھی آتا تھا اس کی مدد. کسی کی علمی مدد کر رہے ہیں، کوئی آیا مولا ہمارے یہاں برکت نہیں ہے، اس کو برکتیں عطا کر رہے ہیں. کوئی آیا مولا ہم مریض ہیں، اس کو شفا عطا کر رہے ہیں. لیکن یہ حاکم سے دیکھا نہ گیا، احضار کر کے بلا لیا گیا. ہاں عزیزو، وہی کام کیا گیا جو دوسرے ائمہ معصومین کے ساتھ کیا گیا تھا. زہر دیا گیا. ہاں عزیزو، یہ زہر امام کے جسم میں پہنچا، امام کا بدن سبز ہونا شروع ہو گیا. ہاں عزیزو، امام کا بیٹا پہنچا، امام عسکری آ گئے، آنے کے پاس بیٹھے، وہ امامت کو القاء کیا، وصیتیں کی، اور اس کے بعد کہا بیٹا ہمارا جنازہ اپنے دادا کے برابر دفن کرنا. ہاں عزیزو، ہاں امام کا جنازہ اٹھایا گیا، شیعوں نے شرکت کی، غم کا عالم تھا، تمام شیعہ گریہ کر رہے تھے. ارے امام عسکری اسلام کو لوگ پرسہ دے رہے تھے. ہائے رے کربلا، ارے ایک بیٹا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، ارے کوئی نہیں ہے جو پرسہ دے سکے. اے سجاد، چچا مارا گیا. اے سجاد، میرا بھائی اکبر مارا گیا. اے سجاد، تیرا بابا ارے بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا. سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارہ بحق محمد والے محمد صلی اللہ علیہ قبول فرما، اناس اپنی رحمت عاجل فرما، اناس صدق میں ہم سب کے والدین اجداد جداد گناہ کبر صغیر کو معاف فرما. اور دیگرہ بحق محمد والے محمد، اس مجلس اناسوں اور اس اقوال کا جو بھی ثواب ہو، جو بھی اجر ہو، جو بھی محاصل، اس سے مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرما، مرحومہ کو اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ بحق محمد والے محمد، امام ہادی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما. پروردگارہ بحق محمد والے محمد صاحب خانہ کو صبر عطا فرما. پروردگارہ صاحب خانہ کی دلی حاجات کو قبول فرما، مشکلات کو دور فرما، رزق مادی و معنوی میں اضافہ فرما. پروردگارہ بحق محمد والے محمد طول عمر صحت و سلامتی عنایت فرما، گھر پر رحمت برکت نازل فرما. معبود بحق محمد والے محمد، جہاں جہاں بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات محبان بیت شیعہ نے قرار، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ان الہی آمین کہنے والے تمام دلی حاجات کو قبول فرما، مشکلات کو دور فرما. پروردگار ان کے رزق مادی معنوی اضافہ فرما. معبود ہمیں معاشرہ جہالت کو دور فرما دے، علم عمل اور شعور کی شمع کو منور فرما دے. پروردگارہ بحق محمد والے محمد، تمام مرحومین پر اپنی رحمت برکت نازل فرما، انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما. معبود بحق محمد والے محمد، ہم سب کو ہماری نسلوں کو لمحے بھر کے لیے بھی ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت سے غافل نہ فرما. اے میرے اللہ بحق محمد والے محمد، ہم سب کو ہماری نسلوں کو توفیق دے کہ ہم سب تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت پر عمل کر سکیں. معبود ہم سب کو ہماری نسلوں کو شیاطین کے اشرار سے محفوظ فرما، تمام آفات زمینی آسمانی سے محفوظ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما. معبود بحق محمد والے محمد، دعا میں دعا ہے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریے، شیئر کریے. تھینک یو.